یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں عدالتوں کے حوالے سے کون کون سی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ پہلے یہ ذرا رہنمائی فرمائیں نا، پھر اس پہ ہم لب کشائی کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل، اب تو ہم ابھی تک کیونکہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک مجوزہ ترمیم ہے، مجوزہ مسودہ ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو پہلی مرتبہ اپوائنٹمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے دائرہ اختیار کیا ہوگا، یا دائرہ سماعت جس کو کہتے ہیں، کیونکہ 184(3) اور 191(a) جو 26ویں آئینی ترمیم تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور 184(3) بھی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جو آئینی معاملات ہیں، یا صوبوں کے درمیان میں یا صوبے اور حکومت کے درمیان میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں وہ ڈیکلیریٹری آئے گا۔ تو بنیادی طور پر صرف ایک نئی عدالت کریٹ کی جا رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ اس آئینی عدالت کو دے دیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل آربیٹریٹر ہوگا وہ مقدمات جو میرے اور آپ سے متعلق ہیں، فوجداری، سول نوعیت کے، جن کے اندر آئین اور قانون کی تشریح نہیں ہے، تاکہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو سکے۔ از خود روٹس کا اختیار بھی وفاقی آئینی عدالت کو دیا جا رہا ہے۔ وہ جو 184(3) تھا، اب وہ 175(e) سب کلوز 3 ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس کو جو جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہوا تھا کہ وہی کہ جو پیٹیشن آئے گی اس پیٹیشن کے اندر جو پریئر ہوگی اس تک محدود رہے گا ریلیف۔ یہ نہیں ہے کہ عدالت اپنی طرف سے نیا ریلیف جو ہے وہ کریٹ کر کے دے گا۔ صحیح۔ اور جسی طرح سے اگر صوبوں کے درمیان، حکومت کے درمیان، وفاق کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس میں ڈیکلیریٹری جو ہے وہ ججمنٹ ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ بتا دے گی عدالت کے آئین کے مطابق کس کا موقف درست ہے، صوبے کا یا وفاق کا۔ بالکل صحیح۔ اب وہ اس کو ہوگی تو ججمنٹ امپلیمنٹ بھی ہوگی، لیکن وہ اس میں وہ جو ہوتا تھا نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ڈنڈا لے کے آپ چڑھ جاتے تھے کہ میرے فیصلے پہ کیوں نہیں عمل رہا، تو وہ، اور یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا، وہ جو آپ کا 184(1) تھا جو، تو صرف آرٹیکل کے نمبرز چینج ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ ہوا ہے 184(3) اب 175(e) سب کلوز 3 ہے۔ صحیح۔ تو کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر گیا ہے، آئینی معاملات جو ہے وہ وہاں پہ جائیں گے جو آئین کی تشریح سے متعلق ہوں گے، اور وہ پابند ہوگی سپریم کورٹ بھی اس کی، صحیح، اور باقی تمام عدالتیں بھی۔ صحیح۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہے، باقی سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، اب اس میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہوں گی، لیکن جو پہلی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، پہلا بینچ ہوگا، وہ صدر کرے گا وزیر اعظم کے مشورے سے، چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور پھر اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے مشورے سے جو باقی دیگر ججز ہیں جو 5 یا 7 ہوں گے، 7 کے قریب سنا جا رہا ہے یا 9، ان کی تقرری ہوگی۔ اب اس میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، اس ترمیم کے مطابق جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ ججز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ صدر وزیر اعظم کے مشورے پر نامینیٹ کرے گا۔